بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون واللہ غفور رحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وأمه صدیقہ كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا آواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سادہ سا با محاورہ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ کیا اب بھی یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنا چاہتے اور اس سے بخشش نہیں مانگنا چاہتے؟ یعنی اتنے دلائل سننے کے بعد اور اس کے اتنے احسانات کے باوجود اور یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت مریم کے بیٹے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی بے شمار اللہ کے رسول گزرے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھیں، اور وہ دونوں کھاتے پیتے یا کلان الطعام، کھانا پینے کے محتاج تھے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیے میں مخاطب کہ ہم ان کے لیے کس طرح دلائل پیش کرتے ہیں، کتنے مثبت دلائل ہوتے ہیں، اور یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ یہ کس طرف بھٹکے جا رہے ہیں۔ ان سے یہ کہیے کہ یہ اللہ کریم کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے کسی نفع نقصان کی مالک نہیں۔ مخلوق خود محتاج ہے اپنے وجود میں، اپنی تخلیق میں، اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں، اور اللہ تو سب کی سننے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو انہیں کہیے کہ اہل کتاب دین میں زیادتی نہ کرو اور ناحق چیزیں اس میں داخل نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو خواہشات نفس کے لیے رسومات ایجاد کرتے ہیں اور انہیں دین کا نام دے دیتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، خود بھی گمراہ ہوئے۔ پہلے بھی یہود و نصارہ کی بات چل رہی تھی اور ان کی گمراہی کی، اور نصارہ کے بارے بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جب انہوں نے ایک میں تین اور تین میں ایک کا عقیدہ ایجاد کیا اور اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، بیوی تجویز کی، تو انہوں نے کفر کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے احسانات، انبیاء کی بعثت، دلائل، اور یہ بتانا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کچھ بھی کر چکے ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور گزشتہ سے توبہ کر کے
اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ فرمایا یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اتنی رعایتوں کے باوجود یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ خدا کا بیٹا اور خدا ماننے پہ تلے بیٹھے وہ صرف اللہ کے رسول تھے؟ ان کے معجزات اور ان کے کمالات ان کی رسالت کا ثبوت تھے۔ ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ انسانوں نے ہر عید میں مختلف مضامین، مختلف موضوعات پہ ترقی کی۔ یہ سمجھنا کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود ہے، زمین پر بسنے والی قوموں نے، تہذیبوں نے مادی امور میں بہت ترقی کی، اور اس کی مثالیں آج بھی ملتی ہیں۔ قوم عاد کے گھر جو پہاڑوں میں ملتے ہیں، آج کی مشینوں سے اس طرح کاٹ کر بنانا آسان نہیں ہے۔ فرعون کے بنائے ہوئے اہرام مصر جو کھڑے ہیں تو ان کی جو پیمائش اور ان کے انداز اور ان کی خصوصیات، اس طرح کی عمارتیں آج بھی بنانا آسان نہیں ہے۔ تو آخر اس دور میں بھی ان تہذیبوں نے ترقی کی، مختلف موضوعات میں، مختلف مضامین میں انہوں نے بڑے کمالات پیدا کیے۔ تو جس زمانے میں جو کمالات ہوتے تھے، جو نبی اور رسول مبعوث ہوتا، عموماً اس کے معجزات اس طرح کے ہوتے کہ لوگوں کے پاس جو علوم ہیں انہیں عاجز کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو جادوگروں کا زور تھا، ان کے معجزات نے جادوگروں کو عاجز کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو طب میں بہت کمال حاصل تھا بنی اسرائیل کو، ان کی ولادت ہی معجزہ تھی کہ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر پیدا ہوتے ہی انہوں نے کلام فرمایا، پھر کلام بھی عام نہیں، اللہ کی عظمت کی گواہی دی، آخرت کی بارے بتایا، دنیا کے قواعد بتائے کہ کس طرح زندہ رہنا ہے۔ تو یہ سارے کیا تھے؟ یہ ان کے معجزات تھے، اور معجزہ ہوتا ہے نبوت کی دلیل، نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ تم نے ان کے معجزات کو ان کو خدا ہونے کی دلیل، ان کے معبود ہونے کی دلیل بنا لیا۔ کیسی جہالت ہے! یعنی ان کے معجزات، ان کے کمالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، اور معجزات رسالت کی دلیل ہوتے ہیں اثبات کے لیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر، اسے نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ولی کی کرامت ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کا ہوتا ہے، ولی میں منتقل ہوتی ہے باتباع نبی۔ نبی کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ سے احکام پاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو محیر العقول چیزیں صادر ہوتی ہیں، عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ فعل اللہ کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، معجزہ کہلاتا ہے، اور ہوتا اس لیے ہے کہ نبی کی نبوت ثابت ہو۔ ولی کے ہاتھ پہ جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ بھی اس لیے صادر ہوتی ہے کہ نبی کی نبوت کا ثبوت بنے اور دین کی سچائی اور حقانیت ثابت ہو۔ شعبدے دکھانے یا کمالات دکھانے یا کسی فرد کو بڑا بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور کرامت ولی کو نصیب ہوتی ہے نبی کا اتباع کرنے سے، لہذا وہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا اتباع کرنے سے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے تو اس کی کرامت کہلاتی ہے۔ اور کرامت ہوتی ہے دین کو، نبوت کو حق ثابت کرنے کے لیے۔
شعبدہ بازی کے لیے نہیں یا کسی کو معتبر بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزے دیے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ مریض ان کی دوا سے شفا یاب، وہ ان کی دعا سے شفا پاتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر اللہ کا نام پڑھ کر دم کرتے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ بے شمار معجزات ان کے ملتے ہیں، لیکن یہ معجزات ان کی نبوت کی دلیل ہیں۔ تم نے معجزات کو ان کی الوہیت کی دلیل کیوں بنا دیا؟ بغیر والد کے پیدا ہونا بھی ان کا ایک معجزہ تھا، کلام کرنا بھی ان کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل تھا۔ تو تم اس ایسے بدبخت ہو کہ کچھ انبیاء کو تو تم نے قتل کر دیا، کچھ کا انکار کر دیا، اور جس کو مانا اس کو معبود ماننے لگ گئے، یعنی یا ادھر زیادتی یا ادھر زیادتی، تم اعتدال پر نہیں رہے۔ اور یہ کوئی پہلے رسول نہیں تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، تمہارے پاس رسولوں کی تاریخ موجود ہے، پہلی قوموں کی تاریخ موجود ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کریم نے اس سے پہلے بھی رسول مبعوث فرمائے جو اپنی ذمہ داری پوری کر کے عالم فنا سے عالم بقا کو جلوہ افروز ہوئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ صدیقیت نبوت کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ مقام امتی کے لیے صدیقیت ہے، اسی لیے یہ مرتبہ امت محمدی علیہ صاحب والسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے صدیق کہا۔ اور صدیقیت انبیاء میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے آتے ہیں انہ کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن وہ ان کی صدیقیت نبوت کے ساتھ تھی۔ نبی کی صدیقیت اپنی جگہ، صحابہ کرام میں صدیقیت صحابی کی شان کے مطابق، اور یا اللہ میں اگر کسی کو یہ صدیقیت منصب بھی ہے، کسی کو یہ منصب ملتا ہے تو وہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، وہ ان کا مقابلہ کوئی غیر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی غیر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک دائرہ سلوک جو ہیں، دوائر سلوک، ان میں سے آخری دائرہ بھی ہے سلوک اللہ کا، اور اس کے اندر آگے کچھ دوائر اور بھی ہیں، لیکن تقریباً وہ بھی اسی عظیم دائرے کے اندر ہیں۔ اور منصب بھی ہے جو گاہے گاہے امت میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عموماً روئے زمین پر ایک فرد جو اپنے عہد میں اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، وہ غوث ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی ایسا فرد جس پر اللہ کا اتنا کرم ہو کہ وہ غوث سے بھی ترقی کرے تو فرد بن جاتا ہے، قیوم بنتا ہے، پھر فرد ترقی کر کے بنتا ہے، فرد ترقی کرے قطب عبادت بنتا ہے۔ یہ مناصب ہیں، قطب عبادت ترقی کرے تو اسے صدیقیت نصیب ہوتی ہے۔ تو صدیقیت ایک منصب بھی ہے، سلوک کے دوائر میں آخری دائرہ بھی ہے، اور نبوت کے بعد عظمت بھی ہے۔ تو یہاں ان کی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ تھی، اس لیے کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، لیکن اس صدیقیت میں بھی ان کا مرتبہ یہ تھا کہ انہیں غیب سے رزق بھی ملتا تھا، مکالمہ باری بھی نصیب ہوا، جبرائیل امین سے کلام کرنا بھی اسی زندگی میں نصیب ہوا، اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ان سے صادر ہوا۔ ان کی اپنی عظمت، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے۔ اور فرمایا کان یاکلان الطعام، عجیب بات یہ ہے کہ یہ انہیں اللہ کی بیوی، ان کی والدہ ماجدہ کو، اور انہیں اللہ کا بیٹا منوانے پہ مصر ہیں، حالانکہ وہ کھاتے پیتے تھے،
یعنی صرف کھانا پینا جو ہے یہ انسان کی بے پناہ احتیاج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کھانے کے لیے کہیں سے کھانا لینا پڑے گا، کمانا پڑے گا، اسے تیار کرنا پڑے گا، غلہ خریدنا پڑے گا، سبزیاں خریدنی پڑیں گی، انہیں پکانا پڑے گا، پھر آپ کھائیں گے تو آپ صحت مند بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بے شمار جو اثرات کھانے کے بعد کے ہیں وہ بھی جو کھاتا ہے اسے بھگتنے پڑتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ایک لمبی تفصیل ہے، ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک بھائی تھا چھوٹا، اور وہ برہنہ رہتا تھا اور پھرتا رہتا تھا، تو اس نے ایک دفعہ اسے بلا کر بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس ریاست ہے، میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، اور تم میرے ایک بھائی ہو، ایک ہی بھائی ہے میرا، تو یہ تمہارا اس طرح سے برہنہ پھرنا اور بے نیاز رہنا میرے لیے بڑی ذلت کا باعث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں نے ہر چیز تم سے چھین لی اور تمہیں لباس بھی نہیں دیتا، تو تم کم از کم لباس پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی طرح رہو، تمہارے سارے اخراجات میں دوں گا۔ وہ نہ مانا تو اس نے کہا کم و کم اتنا کرو کہ 1000 بند یا سلوار تو پہن لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، سلوار بنوا دو۔ وہ شلوار آ گئی، اس نے پہنی تو وہ کہنے لگا یار یہ تو شلوار اور گلے سے ننگا، تو پاؤں سے بھی ننگا، سر سے ننگا، تو یہ برا نہیں لگے گا، اس کے لیے تو پھر اچھے سے جوتے بھی چاہیے، کرتا بھی چاہیے، سر پہ پگڑی بھی چاہیے۔ اس نے کہا وہ بھی منگوا دیتے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ اس نے کہا بھی اتنے اچھے لباس اور جوتے، میں پھر پیدل باہر جاؤں گا، اس کے لیے تو گھوڑا بھی چاہیے جو شان کے مطابق ہو، اچھا ہو، گھوڑا بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا گھوڑا مل جائے گا تو میں کیا شاہی مہمان خانے میں پڑا رہوں گا، پھر میرا بھی محل ہونا چاہیے، محل ہوگا تو اس میں نوکر چاکر ہونے چاہیے، سامان ہونا چاہیے، بیٹھنے لیٹنے سونے کھانے پینے کا سارا اہتمام ہونا چاہیے، وہ بھی سارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ سارا ہو جائے گا تو وہ سارا مال پھر میں آپ سے مانگ مانگ کر چلاتا رہوں گا، آپ میرے ساتھ ریاست تقسیم کریں، کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں کہ میں اپنے اخراجات۔ اس نے کہا وہ بھی دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یار اس ایک شلوار کے ساتھ اگر اتنی مصیبتیں ہیں تو یہ اپنی شلوار ہی پاس رکھ، میں جیسے ہوں ویسے ٹھیک، یعنی اگر میں ایک شلوار پہنوں گا تو اس کے ساتھ اتنے لمبے قضیے میرے گلے پڑ جائیں گے۔ حکایت ہے، سمجھانے کے لیے کسی نے کہی ہے، لیکن یہاں رب کریم نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی والدہ ماجدہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ تھیں، اللہ کی بہت مقرب ہستی تھیں، لیکن وہ کھاتے پیتے تھے، اس لیے کہ ایک کھانا پینا بے شمار احتیاجات کو ظاہر کر دیتا ہے، صحت و بیماری کو ظاہر کرتا ہے، کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے روزگار کرنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، پکانی پڑتی ہیں، پھر کھانے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ اب جس ہستی کی احتیاج ظاہر ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو دوسرا اس کی عبادت کیوں کرے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جاہل بھی اس فلسفے کو سمجھتے ہیں، یہاں خانہ بدوش آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، کم نکلتا ہوں، تو میری عادت تھی میں کبھی گزرتے گاڑی روک لیتا، سڑک کے ارد گرد انہوں نے جھگیاں لگائی ہوتی تھی، ان سے گپ شپ کرتا، ان کے حالات پوچھتا، کسی کی کوئی مدد کر دی تو خوش ہو جاتے تھے۔ غریب آدمی کو آپ خالی اچھے طرح سے بلا لیں تو بھی وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میں سویرے گزرا تو ایک دوسرے نکل گئے تھے، تو ایک فقیر جھگی میں ہی پڑا تھا، تو بیوی سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ بھائی کچھ بچوں کے لیے مانگ کے لے آؤ۔ تو میں نے کہا تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہنے لگا جی مجھے بخار ہو گیا ہے، تو اس سے میں کہہ رہا ہوں، تو ہم اکٹھے جاتے تھے تو یہ بھی جانے کو تیار نہیں، تو اس طرح تو
بچوں کو فاقہ کرنا پڑے گا، ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ تو میں نے کہا تمہارے ساتھ یہ 8-10 جھگیاں اور ہیں اور یہ سارے گئے ہوئے ہیں، تو مزدوری تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کرنی، مانگ کے ہی لانا ہے، تو روٹی کے 2 ٹکڑے تمہارے بچوں کو بھی دے دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا جو خود مانگ کے لاتا ہے وہ دوسروں کو نہیں دیتا۔ اگر یہ نہیں جائے گی تو ہمارے بچے بھوکے رہیں گے، اس لیے کہ جو خود محتاج ہوتا ہے وہ دوسروں کو کچھ نہیں دیتا، جو مانگ کے لاتا ہے اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہی بات اللہ کریم نے یہاں سمجھائی کہ جو خود محتاج ہوتا ہے آپ اس کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ اب اس بات کو آپ ایمان کی بنیاد بھی بنا سکتے ہیں، زندگی کے طرز عمل کی بھی بنا سکتے ہیں۔ جس طرح آج ہم نے قومی سطح پر ایک کشکول اٹھایا ہوا ہے، کبھی کسی ملک کے آگے کبھی کسی ملک کے آگے، تو یہ ممالک تو خود محتاج ہیں، اپنے لیے مانگتے پھرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہماری مدد کرے گا، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، اور اس کی اپنی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کے اپنے بینک بند ہو رہے ہیں، اس کی اپنی ایئر لائنیں گراؤنڈ ہو رہی ہیں، اس کے اپنے مال اجڑ رہے ہیں اور تجارتی مراکز بند ہو رہے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ امید اس سے رکھی جائے وہ خود محتاج نہ ہو، اور ایسی ہستی صرف اللہ کی ہے جو واحد اور لا شریک ہے، مخلوق خود محتاج ہے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مخاطب دیکھ ہم کتنے دلائل سے اور کتنے خوبصورت دلائل سے اور کتنی سمجھ میں آنے والی باتوں سے ان کو سمجھاتے ہیں، اور ان کے رویے دیکھ یہ پھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ان سے کہ یہ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اللہ کریم کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کرو گے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود محتاج ہے، اپنے نفع نقصان کے لیے اللہ کریم کا، اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اپنے خالق کا، اپنی بقا کے لیے اپنے مالک کا محتاج ہے، اپنی روزی، اپنے علم، اپنے سارے اوصاف اس کے کسی کے دیے ہوئے ہیں، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں۔ عبادت ہوتی ہے کسی سے نفع کی امید پر یا اس سے نقصان پہنچنے کے اندیشے پر اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر کسی کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کی جائے کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، تو یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ کسی کو باقی رکھنا یا فنا کرنا یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے، مخلوق اس میں کسی کی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے نہ سنوار سکتی ہے۔ فرمایا لا یملک لکم ضرا ولا نفع، مخلوق نہ تمہارا نقصان کر سکتی ہے نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی، اس لیے مخلوق عبادت کی مستحق نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس لیے کہ واللہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالی سب سنتے بھی ہیں سب جانتے بھی ہیں۔ مخلوق کی عبادت کرتے رہو تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بندے کے سامنے کتنی عاجزی بھی کرو پھر بھی اس کے دل میں شبہ رہتا ہے کہ یہ دل سے کر رہا ہے یا میری خوشامد کر رہا ہے، یا باہر گیا تو باتیں اور کرے گا سامنے اور کر رہا ہے۔ اللہ کریم کو اس طرح کے کسی شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت، وہ حقائق جانتا ہے، دل کی گہرائیوں پر بھی اس کی نظر ہے، انسان کی سوچیں بھی وہ جانتا ہے، اور انسان کے وجود میں آنے سے پہلے وہ ہر بات سے واقف ہے، ہر چیز کو ہم وقت جانتا ہے، لہذا اس کی عبادت کی جائے جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہماری عاجزی دیکھتا ہے، جو ہمارے باطن ظاہر سب سے واقف ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور انہیں کہیے
غیر الحق کے ناحق مذہب میں کمی بیشی نہ کرو. ان کا یہود و نصارہ کا رویہ یہ تھا کہ بیشتر انبیاء تو انہوں نے شہید کر دیے، قتل کر دیا. کچھ ایسے تھے جن کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ماننے پہ آئے تو اللہ کے نبی اور رسول کو الہ اور معبود اور اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے. فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ یا اس طرف زیادتی میں نکل جاتے ہو یا اس طرف زیادتی میں نکل جاتے ہو. تو دین میں ناحق چیزوں کو شامل نہ کرو، کیونکہ جو ناحق چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور انہیں دین بنایا جاتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات مطلوب ہوتے ہیں اور وہ رسومات اور رواجات شروع کر دیتے ہیں اور ان پر دین کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ پہلے سے گمراہ ہوتے ہیں. یعنی جو بندہ دین میں رسومات ایجاد کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وہ تو پہلے سے گمراہ ہے. اس کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دین سے صرف وقتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اپنی شہرت کمانا چاہتا ہے یا پیسہ کمانا چاہتا ہے یا کوئی مفاد اٹھانا چاہتا ہے، تو وہ تو خود پہلے سے گمراہ ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بنائی ہوئی جو چیزیں، ان کے پیچھے مت جاؤ. خالص اور کھری بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، جو متقدمین سے نقل ہو کر آئی ہے، جو سلف صالحین سے، دین ہمیں وراثت میں ملا ہے. ہم نے نہیں بنایا، نہ ہمیں کسی ہمارے باپ دادا نے بنا کر دیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین اور علماء امت نے سینہ بسینہ موروثی طریقے پر پہنچایا. دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کسی کے مفادات کے لیے اس میں کمی بیشی کرنا درست نہیں ہے. اور یہ کمی بیشی جو لوگ کرتے ہیں اور دین میں رسومات کو رواج دیتے ہیں اور اس سے چندے جمع کرتے ہیں یا اپنی شہرت کا سبب بناتے ہیں یا مفادات حاصل کرتے ہیں، یہ تو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں. اور پھر اکثریت کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. خود گمراہ ہیں، جو ان کی بات مانتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنے رسومات بنتی ہیں دین کے نام پر، اگر کوئی انہیں صرف رسم سمجھ کر ادا کرے اور وہ خلاف شرع نہ ہو تو خیر ہے، لیکن اگر شریعت اس کام سے روکتی ہے، وہ پھر بھی کرتا ہے کہ یہ رسم ہے، نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، لیکن اسے دین نہیں سمجھتا تو پھر گناہ ہے. لیکن اگر رسم پہ عمل کرتا ہے اور اسے ثواب بھی سمجھتا ہے تو پھر تو یہ دین میں اضافہ ہو گیا. اب یہ پھر بدعت کہلاتی ہے. اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. لہذا رسومات کو مذہب میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرمایا یہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ یہودی اور نصارہ جو ہیں، پہلے انبیاء کی ذریعے سے بھی اللہ نے ان پر، داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے ان من گھڑت عقائد پر لعنت فرمائی. لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی. کہ انہیں انبیاء علیہ السلام نے بھی اس بات کی خبر دی کہ یہ جو تم گھر سے چیزیں ایجاد کر کے اسے مذہب کا نام دے دیتے ہو، یہ اللہ کریم کی رحمت سے محرومی کا اور رحمت سے دوری کا سبب ہے. اور ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ دو وجہ سے. ذالک بما عصوا، ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے دیا، وہ نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتے تھے اور ان پر عمل شروع کر دیتے تھے. دین کے مقابلے میں رسومات بنا لیتے تھے.
یعنی دو جرم کرتے تھے، ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دوسرے اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مقابلے میں رواجات اور رسومات بنا کر انہیں دین کا درجہ دے دیتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ تو ان دو وجہوں سے اللہ کریم نے ان پر لعنت فرمائی، انہیں اپنی رحمت سے محروم قرار دیا۔ انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن کسی خطا اور کسی گناہ کو جواز پہنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی خطا کو بندہ خطا مان لے تو اللہ کریم توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور ہدایت نصیب کر دے، لیکن غلطی کر کے اس کا جواز تراشنا اور اسے دین ثابت کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم یہ احساس زندہ رکھے کہ دین برحق وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رسومات کو دین کا درجہ نہ دیا جائے۔ قرآن کریم کا مقصد قصے سنانا اور تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ پہلی قوموں کے حالات ہمیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے جرائم میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر وہی کام ہم بھی کریں گے تو اس پر وہی نتائج اور وہی سزائیں آج بھی مرتب ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔